بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ اسرائیل فلسطین معاملے میں جو کنفلکٹ اور تنازع چل رہا ہے، جس کو تقریباً آج 10 دن کے قریب ہو چکے ہیں، اس میں تمام ممالک پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنے تئیں فلسطینیوں کے لیے محبت کا اظہار کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور ظالم دہشت گرد اسرائیل اور وہاں کی فوج کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو کے اوپر پابندی اور بندش لگانے کے لیے دنیا کے انصاف پسند لوگوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں ایشیا کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند نے سخت موقف اختیار کیا اور دو ٹوک یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل اور اس کے کارندے، اس کے فوجی جو دہشت گرد کہلانے کے قابل ہیں، ان کی پرزور مذمت کی جائے، ان کو اس جنگ سے روکا جائے۔ حال ہی میں آج 18 تاریخ کو دارالعلوم دیوبند کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا، جو اسی الفاظ میں اس کو کچھ خلاصے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دے۔ یعنی دارالعلوم دیوبند کہ جس کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، جس کی آواز پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، اس نے یہ مطالبہ آج کر دیا ہے اور اس نے ڈیمانڈ رکھی ہے دنیا کے سامنے کہ اقوام متحدہ اسرائیل کی جو غاصب ہے صہیونیوں کو دہشت گرد قرار دے، اس ملک کو دہشت گرد قرار دے کہ جس نے مظلوم نہتے مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر اتیاچار ڈھا رکھا ہے۔ فلسطین کی حمایت کرنا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو لیٹر پیڈ ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ مسجد اقصی میں عبادت کر رہے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل نے جس وحشیانہ تشدد کا مظاہرہ کیا، وہ حد درجہ انسانیت سوز اور کھلی دہشت گردی ہے۔ یہ انسانیت کا اس دہشت گردی سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی، ذرا سی بھی انسانیت ہے، ہمدردی ہے، رحم ہے، ترس ہے، وہ کبھی ایسی ظالمانہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی کو دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ مسجد اقصی میں عبادت کر رہے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل نے جس وحشیانہ تشدد کا مظاہرہ کیا، وہ حد درجہ انسانیت سوز اور کھلی دہشت گردی ہے۔ آپ نے یہ خبر بہت زیادہ دیکھی سنی ہوگی کہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ جنگی اصول یہ ہے کہ آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے، لیکن ان دہشت گردوں نے، ان ظالموں نے نماز پڑھتے ہوئے جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، وہاں مسجد جو مقدس مقام ہے ہر انسان کے لیے، وہاں پر گئے اور جا کر ان نمازیوں پر حملہ کیا۔ تو دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے خواتین کی آبرو ریزی، ریپ، معصوم بچوں کا قتل عام، مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں اس کی بے حرمتی، اور اقوام متحدہ کا خاموش رہنا واضح ناانصافی، یعنی کھلی ہوئی ناانصافی، انجسٹس ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ دنیا میں حقوق انسانی کا ڈنکا پیٹنے والی نام نہاد تنظیمیں، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہیومن رائٹس، ہم انسانی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے دفاع کرتے ہیں، تو ان تنظیموں اور بااثر ممالک کی خاموشی حد درجہ باعث تشویش اور باعث فکر ہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے، ظاہر ہے کہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور معصوم فلسطینی ظلم و تشدد کا شکار بنتے جا رہے ہیں، اور اسرائیلی افواج، اسرائیل کی آرمی بستیوں پر بمباری کرنے سے دریغ نہیں کر رہی ہے۔ ابھی 2 روز قبل ہی کہ جو میڈیا سینٹر تھا، میڈیا ہاؤس تھا فلسطین کے اندر، اس کو بم سے اڑا دیا گیا۔ حالانکہ اگر یہی کسی یورپین ملک میں ہوتا، کسی ویسٹرن کنٹری میں ہوتا، تو دنیا کے سیکولر اور دنیا کے جرنلسٹ، چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، الیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، پوری دنیا میں وبال کھڑا کر دیتے کہ دیکھو مسلمانوں نے کس طریقے سے ظلم و تشدد کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگرچہ
بے شمار گوشوں سے دنیا کے مختلف کونوں سے اسرائیل کی اس دہشت گردانہ کارروائی کے خلاف آواز اٹھنے کے باوجود اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جبکہ یہی اقوام متحدہ انڈونیشیا اور سوڈان جیسے ممالک میں معمولی سے مطالبے پر علیحدہ ملک بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے ملک دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان کی حکومت اور دنیا کے تمام انصاف پسند بالخصوص مسلم ممالک کنٹریز سے مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی وحشت اور دہشت سے معصوم فلسطینیوں کو نجات دلانے کے لیے حق اور انصاف اور انسانیت کے نام پر اجتماعی آواز بلند کریں اور اسرائیل کے جبر و تشدد کے سدباب کے لیے اسرائیل کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ یاد رہے کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہمیشہ فلسطین کی حامی رہی ہے، اسی لیے فلسطینی عوام ہندوستان اور اس کے عوام کو اپنا محسن اور دوست مانتے ہیں۔ موجودہ حکومت کو اس قدیم رشتے کا احترام کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے اپنے ملک کی حکومت سے بھی کہ ہمارا عربوں سے پرانا رشتہ ہے اور ہم فلسطین کو مانتے آئے ہیں، فلسطین کا مطالبہ برحق ہے۔ عیسائی جو یہودی جو غاصب ہیں زبردستی مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیا اور انہی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم اپنی حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی پرزور مذمت کرے اور فلسطین کا ہر طرح سے ساتھ اور تعاون کرے۔ دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ دنیا کے وہ تمام ممالک اور عالمی تنظیمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اس قتل و غارت گری میں برابر کی مجرم ہیں جو خاموش تماشائی کے طور پر فلسطینی انسانوں کا قتل عام دیکھ رہی ہے۔ ہم اپنے ملک ہندوستان اور اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ظالم اور دہشت گرد ملک قرار دے کر عالمی سطح پر ہر پہلو سے اس کا بائیکاٹ کیے جانے کی قرارداد منظور کی جائے اور فلسطینیوں کی راحت و رسانی اور ان کے تحفظ، ان کی سیکیورٹی کے لیے بعجلت جلدی سے ممکنہ مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کی تمام فلاح انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور بااثر شہریوں سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں قائم مسلم ممالک کے سفارت خانوں میں، ایمبیسیوں میں اور حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں کے دفاتر کے سامنے، آفسوں کے سامنے بھی اسرائیل کی دہشت گردانہ اور ظالمانہ کارروائی کے خلاف پرامن احتجاج کرے اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے، سپورٹ کے لیے ان پر لازم ہے کہ وہ سربراہان مملکت کے نام میمورنڈم پیش کرے جو اسرائیل کی سفاکت پر ہنوز خاموش ہیں، اب تک خاموش ہیں۔ یہ دارالعلوم کا آج کا یعنی 18 تاریخ کا اعلان ہے۔ ہم ہر طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہیں اور غالباً جہاں تک میں سمجھوں دارالعلوم کا پہلا اتنا سخت موقف ہے کہ جو اتنے سخت الفاظ کے ساتھ میں اسرائیل کے خلاف دیا گیا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اور حکومت ہند سے بلکہ تمام انسانوں سے انسانیت کے ناطے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ انسانیت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے انسانیت کے ناطے سے کھڑے ہوں اور فلسطین کے مظلوموں کا سہارا بنے، دامے درمے سخن جیسے بھی ہو سکے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں اور اسرائیل کے دہشت گردوں کا بائیکاٹ کریں جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔